تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ہمارا ایک نیا سلسلہ ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں نماز کورس کے نام پر۔ نماز کورس اس کا بنیادی عنوان ہے۔ یہ کورس میں پہلے بھی ایک دفعہ مسجد میں کروا چکا ہوں، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ریکارڈنگ ایک تو موبائل سے ہوئی تھی اور کچھ لائیو چلا تھا، کچھ حصے اس کے ریکارڈ بھی نہیں ہو پائے تھے۔ الحمدللہ پھر اسی کورس کو ہم نے ایک کتابی شکل دی، نماز کورس کی شکل میں۔ یہ کتاب الحمدللہ چھپ چکی ہے، گفتگو پبلیکیشنز اسلام آباد سے یہ کتاب چھپی ہے۔ تو میرا ارادہ یہ بنا کہ یہ کورس میں ایک دفعہ دوبارہ ریکارڈ کروا دوں۔ ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ کہ ہمارے یہاں بعض اوقات بہت بڑی بڑی چیزوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں، جو ہمارے بنیاد ہے جو چیزیں، اس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ مسجد بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا۔ تو یہ ایک کورس ہے 10 اسباق پر مشتمل، جس میں انشاءاللہ ہم نماز کا پورا کورس کور کریں گے۔ اس کے اندر جو چیزیں ہم سیکھیں گے وہ میں آپ کو نمبر وائز بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے نماز میں خشوع خضوع حاصل کرنے کے طریقے۔ دیکھیں نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں آگے ڈسکس کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم چیز ہے کہ نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، التحیات للہ، اللہم صلی علی محمد، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، جو مختلف مسنون دعائیں اور اذکار ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح، کہ کیا دعا پڑھتے وقت اس کا ترجمہ ذہن میں ہو اور اس کا تصور کیا ذہن میں ہونا چاہیے، اس کو انشاءاللہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے بنیادی مسائل، جس کا جاننا کسی مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو وہ مسائل آنے چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ اس کا حصہ ہوگا، کہ رکوع سے متعلق ضروری مسائل، سجدے سے متعلق ضروری مسائل، تلاوت سے متعلق ضروری مسائل، اور ساتھ ہی ساتھ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا کیا فرق ہے، کہاں کہاں فرق ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم اس کورس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ایک گزارش میں یہ بھی کر دوں کہ یہ کوئی ایسا کورس نہیں ہے کہ اس کو آپ جسٹ ایک دفعہ یا پڑھ لیں یا سن لیں، بس سن لیا بس ختم ہو گیا۔ یہ چیزیں سیکھنے کی، اس کو آپ بطور سبق کے سنیں کہ یہ ایک سبق ہے جس کو میں نے سننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر ایک دفعہ میں سمجھنا ہے، 2 دفعہ سننا ہے، 3 دفعہ سننا ہے، اپنے گھر والوں کو سنوائیں، بچوں کو سنوائیں، تاکہ یہ چیز ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو۔ اور یہ ایک جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، جس کے ذریعے یہ چیزیں سب آپ کو بڑی آسانی سے پہنچ رہی ہیں اور اتھینٹک وے میں پہنچ رہی ہیں، تو آپ اس کو صحیح طریقے سے خود بھی سیکھ سکیں، بچوں کو بھی سکھا سکیں۔ میرے خیال سے اس اپرچونٹی سے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمارا یہ پیغام کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، ان کی نماز درست ہوگی، ان کا نماز کا طریقہ درست ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے جو اس کاز میں حصہ بنے گا، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہم شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سبق۔ پہلے سبق میں ہمارا جو بنیادی جو پہلی بات ہے وہ نماز کی اہمیت ہے۔ دیکھیں نماز کی اہمیت کسی مسلمان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی مسلمان کو بتایا جائے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ مدثر کی آیت ہے کہ کافروں سے جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں تمہیں کس چیز نے پہنچایا، قالوا لم نک من المصلین، تو وہ آگے سے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المدثر کے اندر ذکر کر دیا ہے، اس مقصد کے لیے کہ ایک مسلمان کو یہ عبرت حاصل ہو، اس کے ذہن میں یہ بات ہو، اس کو یہ میسج کنوے ہو کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں نہ صرف یہ کہ خود نماز پڑھنے کا حکم ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس بات کی تاکید کرنے کا حکم ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس کی پابندی کرو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔
مفسرین نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا ایک دنیا میں انسان کو ایک نقد انعام مل رہا ہوتا ہے. تو نماز کا حکم گھر والوں کو دینا ہے, بچوں کو دینا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع, کہ اپنے گھر والوں کو, جب اپنے بچے کو جب وہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10, اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو. یعنی ان کو اگر مارنا پڑے, تھپڑ لگانا پڑے کہ بھائی تم نماز کیوں چھوڑ رہے ہو, تو 10 سال کی عمر میں اتنا ان کو ٹرین کر دیں کہ 10 سال کی عمر میں بچے کے تصور میں یہ بات نہیں آئے کہ بھائی نماز چھوڑی بھی جا سکتی ہے. آپ 10 سال اس پہ محنت کر لیں, 10 سال کے بعد انشاءاللہ وہ خود اللہ تعالیٰ اس کو چلائیں گے. آپ اس پہ وہ رکھیں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں, آپ اس پہ نگرانی رکھیں, تھوڑا تھوڑا اس کو گائیڈ کرتے رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اگر آپ نے بچپن سے 7 سال سے 10 سال تک اس محنت کو فالو کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کی اولاد کو نمازی بنا دیں گے. یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے. والدین کی جو بنیادی ذمہ داریاں قرآن کریم سے براہ راست ثابت ہیں, ان میں سے ایک ذمہ داری وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ہے, جو سورہ طٰہٰ کی 132 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. اور اس کا ایک اہم طریقہ کہ گھر والے نماز کے پابند کیسے بنیں, اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آدمی خود نماز کی پابندی کرے. جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا کہ میرے والد یا میری والدہ نماز کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے, جب اذان ہو جاتی ہے ان کو اسی بات کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی اب نماز پڑھنی ہے. ہم نے اپنے والد کو کبھی قضا نماز کرتے ہوئے قضا نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جب والدین نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بچہ آ کے کاپی کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ سجدے میں جاتے ہیں وہ بھی سجدے میں جاتا ہے, آپ رکوع میں جاتے ہیں وہ بھی رکوع میں جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی گھر میں نماز پڑھا کرو. حدیث میں اس چیز کی تاکید ہے کہ جو سنتیں وہ گھر میں پڑھی جائیں. مثلا آپ فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں, 2 رکعت گھر میں پڑھ کے مسجد جائیں فرض نماز پڑھنے کے لیے. ظہر کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھی تو 4 رکعت جو سنت موقع ہے وہ گھر میں پڑھ کے جائیں, فرض مسجد میں پڑھیں, جو بعد کی سنت موقع ہے وہ گھر میں آ کے پڑھیں. جب آپ بار بار مختلف نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہوں گے نا, بچہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا, گھر والی آپ کو دیکھ رہی ہوگی, بچے دیکھ رہے ہوں گے, یہ چیزیں وہ جذب کر رہے ہوتے ہیں, وہ کنسیو کر رہے ہوتے ہیں, وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے یہ ساری چیزیں. اب اس کے بعد دوسری بات جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ نماز کس پر فرض ہے. تو نماز کے لیے بنیادی طور پر یہ شرط ہے کہ مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو. یہ 3 شرطیں ہیں. مسلمان, عاقل, بالغ, وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو, اس پر نماز فرض ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کی نشانی کیا ہے. مرد کے بالغ ہونے کی 2 نشانیاں ہیں اور عورت کے بالغ ہونے کی بھی 2 نشانیاں ہیں. لڑکے کے بالغ ہونے کی ایک نشانی ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے, اس کو نائٹ فال کہتے ہیں. اگر اس کو احتلام ہو جائے اس کا مطلب وہ بالغ ہو چکا ہے. دوسری علامت جو فقہاء نے ذکر کی ہے کہ اگر اس کی شادی ہو گئی ہے, اس کی بیوی حاملہ ہو جائے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے. لڑکی کے بالغ ہونے کی بھی 2 علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ کہ اس کو حیض آ جائے, اس کے پیریڈ آ جائیں, مینسز آ جائے, اس کا مطلب کہ لڑکی بالغ ہو چکی ہے, عمر اس کی جتنی بھی ہے. دوسری علامت لڑکی کے بالغ ہونے کی ہے کہ اگر اس کی شادی ہو گئی, وہ حاملہ ہو جاتی ہے, اس کا مطلب یہ بالغ ہو چکی ہے. یہ علامتیں اس وقت تک کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ بچے کی عمر 15 سال نہیں ہو جاتی. 15 سال کی عمر سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر بچہ یا بچی 15 سال کے ہو گئے, اب یہ بالغ ہی تصور ہوں گے, چاہے بچے کو احتلام ہوا ہو نہ ہوا ہو, بچی کو پیریڈ آئے ہوں یا نہ ہو. 15 سال کے بعد ان کو بالغ تصور کیا جائے گا. ان پر نماز, روزہ, شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ سارے ان پر لاگو ہوں گے. ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ والدین کو اس چیز پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ میرا بچہ یا بچی بالغ ہو گئے یا نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین اس معاملے میں بہت ایک طرح سے غفلت کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بچے بالغ ہو جاتے ہیں, بچی بالغ ہو جاتی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا بچی کو کہ بھائی بالغ ہونے کے بعد میری پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں, میں نے ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے, میں نے کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے. یہی معاملہ بچے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ والد ہے تو وہ لڑکے پہ فوکس رکھے, اس کے معاملات کو دیکھے, موقع محل کی مناسبت سے, حکمت کے ساتھ, پیار سے اس کو یہ مسائل سمجھائے, اور والدہ بچی کے پر نظر رکھے اور بچی کو یہ مسائل سمجھانے چاہیے. والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا ایک ٹاپک تھا, ایک عنوان تھا کہ بھائی نماز کس پر فرض ہے.
دوسری بات جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آج کے سبق میں، وہ یہ کہ ہم اکثر یہ لفظ سنتے ہیں کہ نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. خشوع خضوع کا لفظ بہت قرآن کریم میں بھی ہمیں حکم ہے نا، اقیم الصلاۃ. ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے کے لیے خشوع اور خضوع ضروری ہے. قرآن کریم جو سورۃ المؤمنون ہے، 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نمازوں کا پورا خیال رکھو، خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے حضور باادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو. یہاں پر لفظ قنوت کا استعمال ہوا ہے. سورۃ المؤمنون کے اندر لفظ خاشعین اور خشوع کا استعمال ہوا ہے. اسی طرح قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مدد چاہیے، دو چیزوں کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، نماز اور صبر. نماز پڑھ کے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد آئے گی. صبر کر کے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ کی مدد آئے گی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ کہ نماز پڑھنا بہت بھاری ہوتا ہے لوگوں پر، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان لوگوں پر جو دل سے جھکنے والے ہیں. جو لوگ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا بھاری نہیں، ان کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اگر ان کی نماز چھوٹ جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن میں آتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے. نماز پڑھتے ہوئے ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو نماز اگر ایک آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے نماز میں مزہ آئے اور نماز مجھے بھاری نہ لگے، اس کا حل بھی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ نے یہی بتایا کہ بھائی آپ دل سے توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، اور اگر ایک بوجھ سمجھ کر سر سے اتارنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو خشوع اور خضوع یہ جو الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل کی عاجزی کے ساتھ، اس کو یہ پتا ہو کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں، میں اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں. اس چیز کی طرف جب اس کی توجہ ہوگی الٹیمیٹلی اس کا اثر اس کے جسم پر ظاہر ہوگا. ظاہر ہے جب آپ کے دل میں کسی کی عظمت ہوتی ہے آپ اس کے سامنے تمیز سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو تمیز سے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے جو طاقت اندر سے جو سورس استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں اس کی عظمت ہے. جب اس کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے آپ خود بخود اس کے سامنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی چیز سکھائی کہ اللہ کی عظمت کا احساس دل میں بٹھا کر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہماری نماز میں سکون آئے گا. خشوع خضوع کے حوالے سے اور قنوت کے حوالے سے ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں اپنی خشوع خضوع کے اظہار کے لیے بعض ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا بعض ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو خلاف سنت ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ سر ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اس طریقے سے سر ٹیڑھا کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید سر ٹیڑھا کر کے نماز پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا یا اس میں عاجزی زیادہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس نماز میں ثواب زیادہ ملے گا جو سنت کے مطابق ہو، جو سنت کے قریب ہو. حدیث شریف میں ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے ٹیڑھا کر کے اس طرح سر کر کے نماز پڑھی ہو یا صحابہ نے پڑھی ہو. تو نماز آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، ادب کے ساتھ پڑھنی ہے، لیکن ادب کا وہ ورژن، ادب کا وہ مطلب یہاں متعین اور مراد ہوگا جو سنت اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. تو نماز میں سر سیدھا کر کے مطلب اس کو کہیں ٹیڑھا ویڑھا نہیں کرنا، ادب سے کھڑا ہونا ہے، اس کو اصل میں خشوع خضوع کہا جاتا ہے. خشوع خضوع کے نام پر نماز میں کوئی ایسا طریقہ، ایسا رویہ اختیار کرنا جو خلاف سنت ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جناب، اب ہم آتے ہیں خشوع خضوع حاصل کرنے کے طریقوں کی طرف. خشوع خضوع حاصل کرنے کے مختلف طریقے انشاءاللہ ہم اس کورس میں ذکر کریں گے. جو پہلا طریقہ آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خشوع خضوع حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ یہ کہ آدمی اپنی توجہ وضو سے ہی مرکوز کرنا شروع کر دے. یعنی جب آپ وضو کر رہے ہو نا، حدیث شریف میں آتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو سے انسان کے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں.
ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے اور آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ سے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، پاؤں سے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا سمجھتے ہو کہ جس کے گھر کے سامنے نہر ہو، دن میں 5 دفعہ اس سے غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ تو 5 نمازوں کی مثال آپ نے اس کے ساتھ دی ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ وضو کرنے سے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی وضو کر رہا ہے، مثال کے طور پر چہرہ دھو رہا ہے یا ہاتھ دھو رہا ہے، اور ہاتھ دھوتے وقت وضو میں وہ یہ تصور کرے کہ یہ جو میں ہاتھ دھو رہا ہوں اس ہاتھ سے صرف میل کچیل اور جراثیم نہیں ختم ہو رہے، بلکہ اس وضو کی برکت سے میرے ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ جب چہرے کو دھو رہا ہو اس تصور کے ساتھ دھو رہا ہو کہ یہ صرف پانی سے میرے چہرہ صاف نہیں ہو رہا، یا صرف جراثیم نہیں میرے چہرے سے ہٹ رہے، دھول مٹی نہیں ہٹ رہی، بلکہ اس پانی کے ساتھ ساتھ میرے گناہ بھی اس سے ٹپکتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ جب وہ جسم کے ایک ایک عضو کو دھوئے گا، اب جب وہ وضو کر کے اٹھے گا اس کے دل میں ایک تو وضو کی عظمت اور اس کا احساس ہوگا، پھر جب وہ نماز کے لیے جا رہا ہوگا اس کو آٹومیٹک اس کی جو توجہ ہوگی وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی بنسبت اس شخص کے کہ جس نے وضو اس طریقے سے کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وضو اس نے شروع کیا، وضو ختم کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، یہ توجہ حاصل کیسے ہوگی وضو میں؟ یہ توجہ حاصل ہوگی جب آپ مسنون طریقے سے وضو کریں گے۔ مسنون طریقے سے وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر وضو کا جو مسنون طریقہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس طریقے سے وضو کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وضو میں توجہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا وضو سے پہلے کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، وضو کے درمیان کی دعا ہے، یہ ساری دعائیں انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ یہ ساری دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ توجہ بھی رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز کہ اسراف سے بچیں، یعنی وضو کی صحیح برکت اس وقت حاصل ہوگی کہ آپ وضو میں پانی ضائع نہ کریں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ نل کھول دیتے ہیں اور جناب مثال کے طور پر وہ مسح کر رہا ہے، اب مسح کرنے میں اس کو ٹائم لگ رہا ہے، نل کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جاری نہر پر بھی وضو کر رہے ہو تو اسراف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو پانی میں اگر آپ اسراف کریں گے تو وضو کی برکت، اس کے جو اثرات ہیں، اس سے جو آپ کو فائدے حاصل ہونے ہیں اس میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ جتنا آپ ان چیزوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ اتنا آپ کی نماز میں اور آپ کی عبادت کے اندر برکت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ وضو سے پہلے، وضو کے بعد اور وضو کے درمیان کی دعا۔ وضو سے پہلے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ لیں، ابو داؤد کی حدیث میں موجود ہے۔ وضو کے دوران جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے گھر میں کشادگی عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں مجھے برکت عطا فرما۔ اب یہ دیکھیں کتنی اچھی دعا ہے، اس کا ترجمہ سمجھ کے آپ پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس تصور کے ساتھ وضو کے درمیان اس دعا کو پڑھیں گے تو وضو کی برکت بھی حاصل ہوگی، وضو کے اندر انشاءاللہ توجہ بھی نصیب ہوگی۔ وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر ایک آدمی وضو کرتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ دیکھیں چھوٹا سا عمل ہے اور اگر ہم اس کی پابندی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دعا آپ حضرات نے پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی، نہیں تو آپ پڑھ لیں، سن لیں اور یاد کر لیں اور بچوں کو یاد کروا دیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کلمہ تو آپ حضرات کو آتا ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدً، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں سے بنا، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے بہت اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ یہ دعا پڑھتے وقت آسمان کی طرف دیکھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، لیکن انگلی کا اشارہ کرنا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو کے درمیان اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری
وبارک لی فی رزقی، اور وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ان دعاؤں کا اہتمام کریں، مسنون طریقے سے وضو کریں، اس تصور کے ساتھ وضو کریں کہ اس وضو کی برکت سے میرے جسم کے گناہ دھلتے چلے جا رہے ہیں. اسراف سے بچتے ہوئے وضو کریں، اور ان ساری چیزوں کا اہتمام کر کے جب وضو کریں گے انشاءاللہ اس وضو سے جو نماز پڑھی جائے گی، ایک تو وضو آپ کا بہت کمال کا ہو گیا، تو نماز میں بھی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو توجہ، خشوع اور خضوع کی توفیق عطا فرما دیں گے. خشوع خضوع حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ، دیکھیں نماز کو آپ یہ سمجھیں، جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو نا تو آپ یہ سمجھیں کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں ایک آپ ہدیہ پیش کر رہے ہیں. اب آپ جتنی بڑی شخصیت کو آپ نے ہدیہ دینا ہوتا ہے نا تو اس کے مرتبے، اس کے سٹیٹس، اس کی حیثیت کے مطابق اس کی پیکنگ کرتے ہیں. بعض اوقات ایک خوشبو آپ کسی کو دے رہے ہیں، وہ خوشبو کسی عام آدمی کو دینی ہوتی ہے تو شاید آپ ویسے ہی اٹھا کے دے دیں اس کو، اور کسی بڑے آدمی کو دینی ہوتی ہے تو وہی خوشبو آپ پیک کر کے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کر کے اس کو خوبصورت سا کوئی اس پہ پنی چڑھا کے مختلف طریقوں سے آپ پیک کرواتے ہیں اور کسی کو پیش کرتے ہیں. نماز اللہ کی بارگاہ میں ایک مسلمان ہدیہ پیش کر رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ کی ذات کتنی بلند ہے، کتنی برتر ہے، کتنی اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، جنت جہنم کا مالک ہے، ہماری خیر سب، ہمارا سب کچھ اللہ سے وابستہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ پیش کرنے جا رہے ہیں تو کیسی پیکنگ ہونی چاہیے؟ اس کی پیکنگ، ایک تو نیت ہے نا جو اندر کا اخلاص ہے، اللہ کو وہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے لیے پیکنگ، اس کے لیے طریقہ کار بڑا خوبصورت، بڑا ادب والا، بڑا خشوع خضوع والا، بڑے احترام والا اختیار کرنا چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے آدمی جائے تو اس تصور کے ساتھ جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ ہدیہ میں نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑی اچھی پیکنگ میں اور بڑی اچھی نیت کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. جب یہ تصور دل میں ہوگا اور یہ تصور ہم پکا کرتے چلے جائیں گے، یہ چیزیں دیکھیں ایسی نہیں کہ آپ ایک دفعہ سنیں اور بھول جائیں، یہ چیزیں بار بار سنیں، پریکٹس کریں، سنیں پھر پریکٹس کریں، پریکٹس کریں. وہ کہتے ہیں پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. آپ بار بار پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی عادت بن جائے گی، طبیعت بن جائے گی. پھر جب آپ نماز پڑھیں گے یہ تصور خود بخود آپ کے دل میں آ رہا ہوگا، اور اس سے آپ کی نماز کی جو کوالٹی ہے، آپ کی جو نماز کا جو معیار ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں وضو کی فرائض اور وضو کی سنتوں کی طرف. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا کام ہے کہ اگر وضو میں یہ کام نہیں کیا تو وضو ہوگا ہی نہیں، یعنی آپ کا وضو کالعدم ہے، وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا. آپ نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی اس لیے کہ وضو نہیں ہوا. اور جس چیز کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وضو کی سنتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنا بہتر ہے، آپ کریں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، اجر زیادہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور سنت کے زیادہ قریب ہوگا. لیکن ان کیس اگر کوئی آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وضو اس کا ہو جائے گا، اور اس وضو سے اگر وہ نماز پڑھے گا نماز بھی اس کی ہو جائے گی. تو فرض ہونے کا مطلب کہ اگر وہ کام چھوٹ جاتا ہے وضو ہی نہیں ہوگا. سنت ہونے کا مطلب کہ اس کا ثواب، اجر، ساری چیزیں زیادہ ہوں گی. اگر چھوٹ جاتا ہے وہ عمل جو سنت تھا تو وضو آپ کا ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا وضو نہیں ہوا. وضو کے اندر جو فرائض ہیں وہ 4 فرائض ہیں بنیادی طور پر. سب سے پہلے ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا اچھے طریقے سے، یعنی پیشانی کے بالوں سے لے کر توڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک دفعہ پورے چہرے کو دھونا، یہ پہلا فرض ہے. وضو کا دوسرا فرض کہ چہرے کو آپ دھوئیں، ہاتھ کو آپ دھوئیں، پورے ہاتھ کو کوہنیوں تک آپ ہاتھ دھوئیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، اور کوئی حصہ خشک نہ رہے، ایک دفعہ دھو لیں دونوں ہاتھوں کو. یہ دوسرا فرض ہے. تیسرا فرض وضو کے اندر ہے کہ 1/4 سر کا مسح کرنا، 1/4 سر، یعنی سر کے اگر آپ 4 حصے کریں اس کا ایک حصہ جتنا ہے کم از کم اتنے حصے کا مسح کرنا فرض ہے. اگر اس سے کم مسح کوئی کرے گا اس کا وضو نہیں ہوگا. اور چوتھے نمبر کا فرض ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں اور ٹخنوں سمیت دھوئے جائیں. ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے. یہ 4 وضو کے ایسے فرائض ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک عمل بھی اگر چھوٹ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا. وضو کرتے وقت کم سے کم ان 4 چیزوں کا ضرور خیال ہونا چاہیے کہ یہ 4 چیزیں اچھے طریقے سے پوری ہو گئی ہیں یا پوری نہیں ہوئی ہیں.
باقی اگر ہم سنتوں کی طرف آتے ہیں کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں، تو وضو کی سنتوں میں سب سے پہلے تو نیت ہے کہ بھئی میں اس لیے نیت کر رہا ہوں کہ میرے گناہ دھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی، میرے لیے نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا، قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہو جائے گا، اور عبادات کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک تو نیت کر لیں، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ گٹھوں تک یہاں تک دھو لیں اچھے طریقے سے، شروع میں اچھے طریقے سے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد کلی وغیرہ شروع کریں، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسواک کرنا، یہ وضو کی ایک بہت اہم سنت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کو لازم کر دیتا، فرض کر دیتا، لیکن میری امت اس سے مشقت میں پڑ جائے گی، تکلیف میں، حرج میں پڑ جائے گی، اس لیے میں نے فرض نہیں قرار دیا۔ مطلب یہ کہ یہ اس لیول کی عبادت ہے کہ اگر اس کو فرض قرار دیا جاتا تو یہ اس کا رائٹ بنتا تھا، لیکن امت کی آسانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ تو مسواک کا اہتمام کرنا یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ 3 بار کلی کرنا، منہ میں پانی ڈال کے نکالنا، یہ بھی سنت ہے۔ 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ناک کو صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ دیکھیں داڑھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک داڑھی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی جلد نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ میری داڑھی کا یہ جو حصہ ہے یہاں آپ کو یعنی کھال نظر آ رہی ہوتی، تو ایسی داڑھی کسی کی ہے، اس کے لیے تو پانی نیچے کھال تک پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ داڑھی کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ گھنی داڑھی ہوتی ہے، اس میں کھال نظر نہیں آ رہی، ایسی صورت میں نیچے تک کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں، آپ چہرے کو اچھے طریقے سے دھو لیں اور داڑھی کا خلال کر لیں، چاہے آپ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، داڑھی میں ایک دفعہ ہاتھ مار لیں، تو یہ عمل کرنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ بازوؤں کو انگلیوں کی طرف سے نہ دھونا، کونیوں دھونا نہ کہ کون، یعنی آپ بازو یہاں سے نہ دھوئیں، یہاں سے دھوئیں، پانی یوں لے کے جائیں، یوں لے کر نہ آئیں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، ایک دفعہ ہاتھ آپ انگلیاں ایسے خلال کر لیں، اسی طرح پیر کی انگلیوں کا خلال کر لیں، یہ اس وقت سنت ہے جب پانی پہنچ جاتا ہے، اگر پانی نہیں پہنچتا پھر تو خلال کرنا فرض ہوگا۔ ایک بار پورے سر کا مسح کرنا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ بھی سنت عمل ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا، ترتیب سے وضو کرنے کا مطلب پہلے آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کی، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا، پھر 3 دفعہ اس ہاتھ کو، پھر 3 دفعہ اس ہاتھ کو، پھر مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، اور اس کے بعد پہلے دایاں ہاتھ، پھر بایاں پیر، پھر بایاں پیر، دایاں اور بایاں پیر ترتیب سے دھو لیا۔ اس ترتیب سے وضو کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اگر کوئی اس ترتیب کے خلاف دھو لیتا ہے اعضائے وضو کو، وضو پھر بھی ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت ہوگا۔ پے در پہ وضو کرنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ پے در پہ وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عضو کو دھوئیں اور اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے چہرے پہ پانی ڈالا اور اب آپ نے ہاتھ دھونا ہے، تو آپ ہاتھ فوری طور پر دھو لیں قبل اس کے کہ آپ کا چہرہ خشک ہو جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مثلا وضو کر رہے تھے، آپ نے چہرہ دھو لیا، پانی ختم ہو گیا، اب آپ دوسری جگہ گئے وضو کرنے کے لیے، تو آپ دوبارہ سے وضو سٹارٹ نہیں کریں گے، آپ آگے سے کنٹینیو کریں گے، اس لیے کہ اس تسلسل سے وضو کرنا کہ پہلا عضو خشک نہ ہو دوسرا عضو آپ دھو لیں، یہ فرض نہیں ہے۔ جب فرض نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ وہاں سے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے اتنی دیر لگانا کہ چہرہ آپ نے دھویا، پھر آپ بیٹھ گئے، پھر آپ تھوڑی دیر بعد ہاتھ دھو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کرنا یہ خلاف سنت عمل ہے۔ اعضائے وضو کو مل کر رب کرنا، اس کو صرف پانی نہ بہائیں، تھوڑا سا اس پہ ہاتھ بھی پھیر دیں، یہاں ہاتھ پھیر دیں، چہرے پہ تھوڑا اس کو ملیں بھی، یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں دھوتے وقت دائیں بائیں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ آپ ہر اچھے کام کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، اس چیز کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یہ وضو کے فرائض اور وضو کی سنتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا جو دوسرا سبق ہوگا اس میں پھر مزید تفصیلات